کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے جیسا پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا. ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور روزہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نیکی کے کام ہے نا، اللہ کریم 10 سے لے کے 700 گنا تک انسان کو اجر دیتے ہیں. ہر بندے کی نیت، اس کا اخلاص، اس کا ماحول، اس کی محنت، اس کے مطابق تو 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ رب العزت اجر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ہاں مگر روزے کو نکال کے، اس لیے کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں اپنی جناب سے دوں. کس قدر جزا رکھی پتہ ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثوں میں تو کچھ ہمیں ایک تصور دے دیا کہ کتنی جزا ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ جس نے ایک روزہ رکھا نا، ایک روزہ، اللہ 70 سال دوزخ سے دور کر دیتے ہیں. اور سنن نسائی شریف کی روایت ہے، جس نے ایک روزہ رکھا اللہ 100 سال مسافر سے دور کر دیتے ہیں. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جس طرح آسمان زمین دور ہیں، اللہ اس طرح اس بندے اور دوزخ کے درمیان میں خندق بنا دیتے ہیں، یہ دوزخی نہیں ہو سکتا بندہ. مگر روزے کی شرط پتہ ہے کیا رکھی ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کرتے ہوئے. احتساب کا کیا معنی ہے؟ ہم اس کا معنی کرتے ہیں جی ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو ثواب کی امید تو سارے کرتے ہیں. احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قومی احتساب پہ، اور یہ آپ سنتے ہیں ہمارا جو نیب ہے، احتساب کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا، خود احتسابی کرنا. جو پہلے کام کر رہے تھے ان کو چھوڑنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے. اور ایمان یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حدیثیں آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا. کیا ہم نے اس کا معنی صرف یہ سمجھا ہے کہ ایک بار زندگی میں پڑھ لیں، باقی ساری زندگی بے ہنگم طریقے سے گزاریں اور سارے وہ کام کریں جو اللہ رسول کے منع کردہ ہے، اور صرف یہ کہیں کہ زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب جنت ہماری پکی؟ تو یہ اس کا مطلب ہے نہیں. ایمان کی اہل علم نے کیا تعریف کی ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا. اور تیسری بات، ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے عمل بالجوارح، جو آپ نے اقرار کیا، جو آپ نے تصدیق کی، اپنی ساری زندگی کے عمل آپ نے اس کے مطابق بنانے ہیں. ورنہ یہ کبھی صحابہ نے اس کی یہ تفسیر نہیں کی تھی، کبھی یہ تفسیر نہیں کی تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا. اور ویسے بھی ایک حدیث کو لے کے ہم پورے دین کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک حدیث میں آیا ہے تو انسان جو ہے وہ جنتی ہو جائے گا. اور بقیہ وہ ساری احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا جس میں ہمارے لیے فرائض مقرر کیے گئے. بے شمار ایسی احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حرام کمانے والے کو دوستی کہا، رزق حرام کمانے والے کو کہا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. بے شمار حدیثیں جن میں یہ کہا جو دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں اللہ ان دو مسلمانوں کی بخشش ہی نہیں کرتا. بے شمار حدیثوں میں آیا جو شراب نوشی کرتا ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، جو مشرک ہے، ان کے بارے میں جو سخت وعیدیں آئی ہیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنی ہوگی. تب ہمیں جا کے اندازہ ہوگا کہ ایمان کا صحیح معنوں میں مطلب کیا. تو اگر ہمیں ایمان نصیب ہو جائے تو پھر جو ایمان کے بعد روزہ رکھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ کرے ہمارے اندر ایمان بھی آ جائے اور اپنا احتساب کرنے کا ہمارے اندر کوئی شعور پیدا ہو جائے. مگر بہت معذرت کے ساتھ ہمیں شعور بھی پیدا نہیں ہوتا. مجھے کہنا ہوگا کہ رمضان المبارک ہمارا کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارا بقیہ 11 مہینوں کی طرح اسی طرح لاپرواہی میں گزر جاتے ہیں، اور پھر 29ویں کی رات کو بیٹھ کے اور جناب ترانے سن رہے ہوتے ہیں جی الوداع رمضان، اور ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے. تو کس بات کا دکھ ہو رہا ہے؟ رمضان ایک مہینہ تھا خیر و برکت کا، باقی 11 مہینے بھی ہیں، تو دکھ کس بات کا ہے کہ جی ہمارا رونے کو دل کرتا ہے جی یہ رمضان ہم سے جا رہا ہے. 11 مہینے وہی ہیں،
اللہ کے احکامات پورے سال میں وہی ہیں، انسانوں کے حقوق وہی ہیں، سارے حقوق فرائض کوئی ساکت نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں 11 مہینوں میں نفلی روزے وہی ہیں، تو کس بات کا دکھ ہے؟ تو قدر کریں اس مہینے کی، اور اگر قدر نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ نے اس بندے پہ لعنت بھیجی، جبریل امین کی بد دعا پہ آپ نے آمین کہا اور فرمایا اللہ اس بندے کی معافی کبھی نہیں کرے گا، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس کی قدر نہیں کی، اور کہا جس نے لیلۃ القدر کی قدر نہ کی، جو لیلۃ القدر سے محروم رہا، گویا کہ وہ دنیا کی تمام سعادتوں سے محروم رہا، ساری خیر و برکات سے محروم رہا۔ تو ان جو اس کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائے رمضان کا، رمضان کے اندر بھی 2-3 گھنٹے موبائل کے اوپر وہی چیزیں وہی سارا کچھ، تو پھر یاد رکھیے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی، اللہ ہمارا شمار ان میں سے نہ کرے۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو صرف بھوک نصیب ہوتی ہے یا رات کو تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن صرف ان کے حصے میں جاگنا آتا ہے، بے خوابی آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسا ہونا چاہیے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنے سے، اور صرف جھوٹ نہیں غلط ہر طرح کے کام سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا ہے۔ معاشرہ مجھ سے اور آپ سے مل کے بنتا ہے، معاشرہ کوئی خلائی مخلوق یا فرشتوں سے نہیں بنتا، معاشرے کو بدلنے کے لیے بھی ہمیں بدلنا پڑتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں رمضان میں کیا ہر وہ غلط کام نہیں ہوتا جس کو ہمارے دین میں حرام کیا گیا؟ ہمارا تاجر طبقہ، دکاندار طبقہ، وہ سارے کاروبار کے غلط اصول جو ہمارے دین نے حرام کیے وہ سارے کے سارے رمضان میں ہمارے معاشرے میں وجود میں آتے ہیں۔ چیزیں ہم بلیک میں بیچتے ہیں، چیزیں 2 نمبری سے بیچتے ہیں، رمضان میں بھی ہم حرام کمانے سے اجتناب نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کرنے سے اجتناب نہیں کرتے، لوگوں کو گالم گلوچ دینے سے اجتناب نہیں کرتے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ رمضان میں روزے کی حالت میں بھی کھیلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی بھی کرے نا، لڑائی بھی کرے تو کیا کہا جی ابو تسی بھی شروع ہو جاؤ؟ فرمایا اس سے یہ کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، لڑائی نہیں کرنی اس سے۔ تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا بھی نام ہے۔ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آئے نا تو کسی سے بات نہیں کرنی، اور کیا ان سے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس روزے سے مراد کھانے پینے کا روزہ نہیں تھا بلکہ نہ بولنے کا روزہ تھا۔ تو صوم کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں روزے کی حالت میں رکھنا، زیادہ گفتگو نہیں کرنی۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزے کے بارے میں کہ جو غلط کاموں سے باز نہ، اب غلط کام کون سے ہیں؟ ایک تو غلط کام ہے جو کاروبار میں کرتے ہیں، ایک غلط کام ہے جو ہم کسی کے ساتھ کو غلط بیانی، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی، یہ سارے غلط کام ہیں۔ ایک وہ غلط کام ہے جو موبائل پہ بیٹھ کے ہم کرتے ہیں، اور مجھے شدید تر خطرہ اس فتنے کا رہتا ہے کہ رمضان میں بھی آپ اپنا جائزہ لیں کہ رمضان میں بھی آپ اگر 2-3 گھنٹے وہی ویڈیوز، بد نظری کا فتنہ، وہی بے حیائی کا فتنہ جو سر عام ہمارے سوشل میڈیا پہ ہے، تو کیا رمضان میں آپ اگر اپنے موبائل کو اپنی زندگی سے کچھ ٹائم کے لیے دور نہیں کرتے تو آپ رمضان کی ان ساعتوں سے مستفید صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتے۔ تو ان تمام باتوں سے اگر آپ اپنے روزے کو بچانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے بہت دھیان کے ساتھ خدائی حکم سمجھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے آپ نے اپنے روزے کا دھیان کرنا ہے۔ ایک حدیث جو سنن نسائی شریف میں آتی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ پہنچے تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا تھا، چیرا جا رہا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟
تو آپ کو بتایا گیا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے، وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے، تو جو رکھتے ہی کوئی نہیں، ٹرینڈ بنا لیا ہے جی، بھوک لگ جاتی ہے جناب کسی کو رکھوا دیتا ہوں جی، تھوڑا سا مسئلہ ہے جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری حدیث جو بہت ساری حدیثوں میں ہے، لیکن اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن امام بخاری نے بھی اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر کسی عذر کے، ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فریضہ ہے، اور اس فریضے کو ان احکامات کی روشنی میں نبھانے کی کوشش کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے دی ہیں۔